آج ہم ایک ایسی کہانی شیئر کر رہے ہیں جو صرف نیب کے بارے میں نہیں بلکہ پاکستان کی اکانومی، عام لوگوں کی زندگی اور ملک کے مستقبل سے سیدھی جڑی ہوئی ہے۔ اکثر نیب کا نام سیاست اور ہیڈ لائنز کے ساتھ سنا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک سیاسی موضوع ہے، لیکن 2025 میں تصویر مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ ریفارمز کے بعد نیب اب صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کا ایک بنیادی پلر بن رہا ہے۔ ریفارمڈ اور فوکس نیب کا مقصد اب کسی کو ڈرانا یا ٹارگٹ کرنا نہیں، اصل مقصد پبلک منی کو پروٹیکٹ کرنا، انویسٹرز کا ٹرسٹ واپس لانا، فیئر مارکیٹ کریٹ کرنا اور ملک کو سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے لیے تیار کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی اب ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، رکاوٹ نہیں۔ ہر ماڈرن ملک میں اکاؤنٹیبلٹی تب سٹرونگ ہوتی ہے جب سسٹم کلیئر رولز پر چلے۔ پاکستان میں 2022 کے ریفارمز کے بعد نیب کا مینڈیٹ بالکل فوکسڈ ہو گیا۔ اب صرف وہی کیس اٹھایا جاتا ہے جہاں فائنینشیل بینیفٹ کا کلیئر ثبوت موجود ہو اور اماؤنٹ بھی بڑی ہو۔ اس سے بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس ملا، بیوروکریسی کو پروٹیکشن ملی اور انویسٹرز کا ٹرسٹ واپس آیا۔ پارلیمنٹیرینز، آفیسرز اور کارپوریٹ سیکٹر کے لیے الگ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے، جس سے ڈر کا ماحول ختم ہوا اور ٹرانسپیرنسی بڑھ گئی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اب ایویڈنس بیس ہو چکا ہے، یعنی اب جینوئن بزنس ایکٹیویٹی کو تنگ نہیں کیا جاتا بلکہ گروتھ کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اس لیے ڈیزائن ہوا ہے تاکہ اکنامک سٹیبلٹی کمپرومائز نہ ہو بلکہ امپروو ہو۔ اس جرنی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی ریکوریز کی وجہ سے بہتر ہوئی۔ پچھلے کچھ سالوں میں 1,21,000 سے زائد پاکستانی، جن میں اوورسیز پاکستانیز، پینشنئرز اور چھوٹی فیملیز شامل ہیں، ہاؤسنگ فراڈز، پونزی اسکیمز کا شکار ہوئیں۔ پہلی بار ایک سٹرکچرڈ، ڈیجیٹل اور ٹرانسپیرنٹ میکینزم کے ذریعے تقریباً 125 بلین روپے ان لوگوں کو واپس ملے۔ یہ پیسہ صرف نمبر نہیں، یہ امید کی واپسی ہے، یقین کی واپسی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پروو ہے کہ اسٹیٹ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 2025 کی ٹریلین روپی ریکوری ایئر کی۔ ارلی 2023 تک نیب کی ٹوٹل ریکوریز 883 بلین روپیز تھی، لیکن ریفارمز کے بعد اگلے 2 سال 7 منتھس میں یہ ریکوریز بڑھ کر 8,397 بلین روپیز تک پہنچ گئیں۔ ٹوٹل ریکوریز 9.28 ٹریلین روپیز بنی، جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا فگر ہے اور دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک ریکارڈ ایگزامپل ہے۔ یہ سب فوکس اسٹریٹجی، ٹیکنالوجی اور پروفیشنل انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہوا۔ نیب نے ایڈوانسڈ ای انویسٹیگیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا جس نے کمپلیکس فائنینشیل ٹریلز کو ٹریس کرنا آسان بنا دیا۔ وٹنسز سٹیٹمنٹ الیکٹرانک طریقے سے ریکارڈ ہونے لگے، پیپر ورک کم ہوا اور ڈیجیٹل کیس مینجمنٹ نے ٹرانسپیرنسی بڑھائی۔ گوادر اور چمن میں سب آفیسز بنائے گئے تاکہ لوگوں کو ایکسیس ملے اور ان کی آواز سنی جا سکے۔ نیا لینڈ ڈائریکٹریٹ بنایا گیا جس کے ذریعے 4.5 ملین ایکڑ سے زیادہ سرکاری زمین ریکور ہوئی، جس کی اکنامک ویلیو تقریباً 8,000 بلین روپیز بنتی ہے۔ نیب نے ملیشیا، سعودی عربیہ، آسٹریلیا، چائنا، رشیا اور کئی اور ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تاکہ فورن ایسٹس ٹریس کیے جا سکیں اور انٹرنیشنل کوآپریشن اور مضبوط ہو۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ساری ریکارڈ بریکنگ ریکوریز صرف 15 بلین روپیز کے بجٹ میں ہوئی، یعنی اسٹیٹ کو ہر 1 روپے کے بدلے 2541 روپے کا فائدہ ملا۔ یہ کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے لیے ایک آئیڈیل ماڈل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب پاکستان کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ جب پبلک منی سیکیور ہوتا ہے تو اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے، جب کرپشن کنٹرول ہوتی ہے تو مارکیٹس گرو کرتی ہیں، جب ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے تو انویسٹرز ٹرسٹ کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی سٹیبل ہوتی ہے، اوورسیز پاکستانیز کا یقین بڑھتا ہے، اور سب سے اہم، عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے خلاف نہیں۔ آج اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کی اکنامک ریکوری کا حصہ بن رہی ہے۔ یہ نیا نیریٹو ہے، ایسا نیریٹو جہاں سسٹم فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور پبلک منی پروٹیکٹڈ ہو۔ نیب کی ریفارمز اور ریکوریز صرف فگرز نہیں بلکہ ایک سٹیبل، سیکیور اور پراسپیرس مستقبل کی طرف قدم ہے۔ پاکستان تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں
اور 2025 کا سفر یہ ثابت کر چکا ہے کہ فوکسڈ اور رول بیسڈ اکاؤنٹیبلٹی صرف کرپشن کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اکنامک گروتھ اور نئے راستے بھی کھولتی ہے۔